بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں لیکچر رابعہ رشید اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے صحائح ستہ۔ صحائح ستہ سے مراد حدیث کی وہ 6 کتابیں ہیں جو موسٹ اوتھینٹک ہیں۔ وہ 6 کتابیں جن کے اندر کوئی بھی موضوع، من گھڑت یا ضعیف حدیث نہیں ہے، جنہیں بہت محنت، بہت تیاری سے ان کے مؤلفین نے تیار کیا اور چھان پھٹک کر بہترین سندوں کے ساتھ، جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہ ہو، وہی حدیثیں اس میں شامل کی اور باقاعدہ تحقیق کے ساتھ۔ اسی لیے انہیں صحائح ستہ کہا جاتا ہے۔ صحائح صحیح کی جمع اور ستہ عربی میں 6 کو کہتے ہیں۔ صحائح ستہ میں سب سے پہلے نمبر پہ آتی ہے صحیح بخاری، جس کا نام ہم سب نے سنا ہوا ہے اور اکثر و بیشتر ہمارے گھروں میں حدیث کی کوئی اور کتاب ہو یا نہ ہو، صحیح بخاری لازمی ہوتی ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے صحیح بخاری کتاب کا اصل نام کیا ہے؟ الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننہ و ایامہ۔ یہ سارا ایم سی کیو سے حوالے سے بہت اہم ہے، اس لیے یہ ایک ایک چیز آپ نے لکھ لینی ہے۔ صحیح بخاری کے مصنف یا مؤلف کا نام کیا ہے؟ پورا نام کیا ہے؟ اصل نام امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ۔ تاریخ پیدائش امام بخاری 14 شوال 194 ہجری میں جمعے کے روز بخارا میں پیدا ہوئے اور وفات ان کی 256 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 2 جو صحیح بخاری کے بعد آتی ہے صحیح مسلم۔ صحیح مسلم کا اصل نام الجامع الصحیح المسلم ہے اور مشہور اور معروف نام اس کا صحیح مسلم ہے۔ مؤلف کا تعارف، نام ان کا تھا ابو الحسین مسلم بن الحجاج قشیری نیشاپوری۔ 206 میں آپ کی پیدائش ہوئی اور آپ نے 261 میں وفات پائی۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتی ہے جامع ترمذی۔ کتاب کا نام جامع ترمذی ہی ہے۔ مؤلف کا نام ہے امام محمد بن ابو عیسیٰ ترمذی۔ پیدائش آپ کی 209 میں ہوئی اور آپ کی وفات 279 میں ہوئی۔ 279 ہجری، یہ ہجری والی تاریخیں بتا رہی ہوں میں۔ جامع ترمذی کے بعد چوتھے نمبر پہ آ جاتی ہے سنن ابی داؤد۔ سنن ابی داؤد کا بھی وہی نام ہے۔ مؤلف کا نام ہے سلیمان بن اشعث بن اسحاق، کنیت ہے آپ کی ابو داؤد، پیدائش ہے آپ کی 202 میں ہجری میں اور وفات ہے آپ کی 275 ہجری میں۔ بہت معذرت، مجھے اکثر جو ہے نا اردو کی نمبرز جو ہیں وہ مکس ہو جاتے ہیں، اس کے لیے مجھے پتہ ہے کہ آپ کو کتنی الجھن ہو رہی ہوگی، میں کبھی اردو میں بولتی ہوں کبھی انگلش میں، بس اس کے لیے معذرت ہی کر سکتی ہوں میں۔ اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ اس کی شروحات ہے۔ سنن ابو داؤد کی ایک شرح یعنی اس کی تشریح جو تھی وہ امام نووی، امام ابو یحییٰ بن شرف نووی نے کی تھی۔ اس کے علاوہ جو باقی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، نظر آ رہی ہے ویڈیو کے اندر۔ اچھا جی، 5ویں نمبر پہ آ جائے سنن ابن ماجہ۔ سنن ابن ماجہ کتاب کا نام بھی یہی ہے، بس پورا نام اس کا ایسے کر لیں، سنن ابن ماجہ شریف یہ ہے۔ مؤلف کا نام ہے محمد بن یزید بن ماجہ، کنیت آپ کی تھی ابو عبداللہ، پیدائش آپ کی ہے 209 ہجری میں اور وفات آپ نے 273 ہجری میں پائی۔ چھٹے نمبر پہ سنن نسائی ہے۔ مؤلف کا نام ہے احمد بن شعیب نسائی، کنیت ہے آپ کی ابو عبد الرحمن، پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے، بعض نے 214 بعض نے 215 بیان کیا اور آپ کا سن وفات ہے 303 ہجری۔ اچھا، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا مشکل طریقہ ہے کہ اس کو یاد کیسے رکھیں، یہ ڈیٹس ہیں اور اتنے لمبے لمبے نام ہیں، تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طرح کے میموری کارڈز بنا لیں۔ میں کلاس میں بھی یہ بات جو ہے نا کہتی ہوتی ہوں اور میں پریکٹس بھی کرواتی ہوں اس طرح کے کارڈز بنوا کے، اور آپ ان کو بار بار جب فارغ ہوں، جب نہیں دل کر رہا پڑھنے کے لیے، تو یہ والے کارڈز اس طرح کے اٹھائیں جو آپ نے بنائے ہوں گے، تھوڑا سا کلرفل کر لیں، زیادہ نہیں، اور اس کے بعد اس کو پڑھیں۔ دیکھیں، صحیح بخاری کتاب کا پورا نام کیا؟ الجامع الصحیح المسند المختصر من رسول اللہ سننہ و ایامہ، من امور رسول اللہ، یہاں پہ میں لکھنا بھول گئی، سوری فار دیٹ۔ ٹھیک ہے، پھر اس کی بیک سائڈ پہ آپ نے لکھنا ہے مؤلف کا نام کیا ہے؟ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ۔ تاریخیں کیا ہے؟ پہلی والی آبویسلی تاریخ پیدائش ہے 194 ہجری، 254 ہجری ڈیتھ والی۔ ٹھیک ہے، پھر ان کی مشہور کتب کچھ ہیں، بک میں دیکھ کے آپ اور بھی زیادہ لکھ سکتے ہیں، جیسے جب میں نے پہلے تیاری کی تھی نا، یہ میری ایم اے اور پی پی ایس سی کی تیاری کے دوران کے کارڈز بنے ہوئے اور اس نے مجھے بے انتہا ہیلپ آؤٹ کیا تھا۔
بہت سارے میرے ایم سی کیوز صرف اس وجہ سے بہت اچھی طرح اٹیمپٹ ہو گئے تھے. آپ ویسے ایم سی کیوز کسی بک سے یاد کریں گے نا تو آپ بہت کنفیوز ہوں گے. اس طرح پورا لیسن پڑھ کے اور پھر اپنے کارڈز بنائیں اور پھر دیکھیں. یہ صحیح مسلم کا ہے نا، یہ صحیح بخاری کا ہے. میرا پرانا کارڈ بنا ہوا ہے، میں نے اس طرح بنایا تھا. ٹھیک ہے، تھوڑا سا ڈیٹیل میں بنایا تھا. شرح فتح الباری شرح لکھی صحیح بخاری کی، یعنی تشریح کی امام ابن حجر نے، تو اس تشریح کا نام انہوں نے رکھا فتح الباری. اور اس طرح عمدۃ القاری کے حوالے سے ہمیں ایم سی کیو آیا تھا کہ کون سی کتاب بخاری کی تشریح ہے، بخاری کی شرح ہے. تو جو ہے وہ عمدۃ القاری تھا، اور وہ مجھے اس لیے یاد تھا کیونکہ میں نے اس طرح کارڈ بنا کے یاد کیا تھا. ٹھیک ہے، پھر تصانیف ہے امام بخاری کی تصانیف. ٹھیک ہے، جو شروحات ہیں نا وہ دوسرے جو تھے مؤلفین وہ ان کی ہیں، انہوں نے تشریح کی ہے. اور جو ہے تصانیف وہ امام بخاری کی تصانیف ہے. ٹھیک ہے، یا ایم سی کیوز ایسے، یہ دیکھیں امام مسلم کے حوالے سے میں نے ایسے کارڈ بنایا تھا کہ امام مسلم کا اصل نام کیا ہے. یہ دیکھیں لقب کیا تھا ان کا، اساکر الدین، اور نام تھا ان کا ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری، اور کتاب کا نام الجامع الصحیح. ٹھیک ہے، پھر ان کی شروحات تھیں اسی طرح، پھر ان کی تصانیف المسند الکبیر، الجامع الکبیر، اس طرح. ٹھیک ہے، اس طرح میں نے ساروں کے کارڈز بنائے تھے. ٹھیک ہے، یہ امام مالک کا بھی دیکھیں پوری، مطلب جو ہے نا تجسس مجھے بہت تھا کہ جس کا نام آ گیا تو ڈھونڈو بک میں سے اس کی ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ کیا، ان کی کتابیں اور کون کون سی، ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں ہم. تو یہ والی سوچ تھی. ٹھیک ہے، یہ اس طرح میں نے کارڈ بنائے. پھر مشکات کا، حالانکہ یہ صحاح ستہ میں نہیں تھا، پھر بھی میں نے کافی ساری چیزیں خود سے جو ہے نا ڈھونڈ کے لکھی تھیں. یہ النسائی، ان کا جو ہے لقب المجتبیٰ بھی تھا، سنن النسائی کا نام. ٹھیک ہے، جو سنن النسائی کا نا دوسرا نام المجتبیٰ بھی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی شروحات ہے تعلیقات سندھی، یہ امپورٹنٹ ہے، تعلیقات السلفیہ. اور یہ کس کس نے لکھی ہیں، یہ اس طرح ظہر الضلع علی المجتبیٰ، یہ جلال الدین سیوطی کی ہے. یہ امپورٹنٹ نام ہے، امام سیوطی کے حوالے سے اکثر آ جاتا ہے. اچھا، اب یہ اندر کیا ہے اس کے، ابن ماجہ کی میں نے ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ لکھی ہوئی ہے. اربعین نووی کی مجھے ڈیٹس نہیں ملی تھیں، تب میری بک میں نہیں تھی، تو میں نے صرف ان کا اصل نام جو کہ بک میں لکھا تھا وہ لکھ لیا، امام یحییٰ بن شرف. اچھا، اب یہ ترمذی کی. ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے جو معلومات تھیں وہ لکھی، ڈیٹ آف برتھ، ڈیٹ آف ڈیتھ. ٹھیک ہے، یہ شروحات ہیں ان کی، یہ میں نے ایسے لکھی. اگر آپ نے اس میں سے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے تو یہاں سے ویڈیو کو پاز کریں اور دیکھ لیں. ٹھیک ہے، ابی داؤد کا اصل نام، ٹھیک ہے، سلیمان بن اشعث، سجستان میں پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا وہ جو ایریا ہے سینٹرلستان اسٹیٹس میں. بصرہ میں ان کی ڈیتھ ہوئی 275 میں. شروحات ان کی شرح نوی، وہی جو مطلب اربعین نووی ہے نا وہ اسی کی تشریح ہے. ٹھیک ہے، ترمذی کی، ہاں اس سے امپورٹنٹ ایک بات تھی کہ اس کو جو ہے نا شمائل ترمذی، یعنی جسے ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، خصوصیات یا عادات، وہ ترمذی میں بہت زیادہ اچھی ایکسپلین کی ہوئی ہیں. پورا حلیہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا نا، کہ آپ کیسے تھے، دیکھنے میں کیسے تھے، آپ کا چہرہ کیسے تھا، آپ کی زلفیں کیسی تھی، وہ ساری چیزیں. اچھا، پھر یہ دیکھیں، یہ میں نے کمپیئر کرنے کے لیے نا ان کے پورے نام ساروں کے لکھے، اور اس کے بعد ان کی ڈیٹ آف برتھ، ڈیٹ آف ڈیتھ، اور اس کے بعد میں نے کمپیئر کیا تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ملتی جلتی تھیں. تو اس سے جو ہے نا کمپیریزن کر کے یہ ڈیٹس مجھے زیادہ اچھی یاد ہوئیں. جیسے میں کہتی ہوتی تھی کہ امام ترمذی جو ہیں اور امام ابن ماجہ، ان کی ڈیٹ آف برتھ اور ڈیتھ نا تھوڑی سی سملر ہے. 205 میں وہ پیدا ہوئے، 209 میں وہ. تو میں کہتی تھی کہ دونوں نا کلاس فیلوز رہے ہوں گے، یا مطلب ہم عصر جسے ہم کہتے ہیں نا، ایک ہی زمانے میں. ٹھیک ہے، اس طرح آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں. ابی داؤد اور امام نسائی کا قریب قریب ایک جیسا ہے. ٹھیک ہے، تو ویسے تو سارے یعنی تقریباً ملتا جلتا ہی زمانہ ہے، لیکن کچھ ڈیٹس جو تھی نا وہ زیادہ قریب قریب کی تھی، جیسے 279، 273 اور 275 ڈیٹ آف ڈیتھ، یہ بھی داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ کی. ٹھیک ہے، تو اس طرح اگر آپ بنائیں گے نا تو بہت آسان ہے یہ ڈیٹس یاد کرنی. اور اس کو بار بار، یہ ہفتے میں ایک دفعہ یا دو دفعہ، اور اب تو سیکنڈ ایئر کے جیسے پیپر آنے والے ہیں نا قریب،
تو ان کے لیے تو ٹائم تھوڑا، دن میں 2 دفعہ آپ لوگ دیکھ لیا کریں یہ، اور ایک دفعہ بول کے ایک دفعہ ویسے دیکھ کے ریوائز کر لیا کریں، تو یہ ڈیٹس بہت آسان ہیں، ان کے اصل نام یاد رکھنے، ان کی ڈیٹس اور ان کی شروحات۔